بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برے خواب کے متعلق آداب۔ پہلا ہے، دیکھیے، بائیں طرف 3 مرتبہ تھتکار دینا، یعنی آپ اگر خواب دیکھیں تو اٹھنا اور بائیں معنی الٹے ہاتھ کی طرف 3 مرتبہ تھتکار دینا۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا رأى احدکم الرؤیا یکرہھا فلیبصق عن یسارہ ثلاثا، کہ بھئی جو کوئی بندہ کوئی برا خواب دیکھ لے تو چاہیے اس کو کہ وہ الٹے ہاتھ کی جانب، جس کو بائیں طرف بولتے، اس 3 مرتبہ تھتکار دے، یعنی ایسا پورا لمبا تھوک نکال کے پھینکنا نہیں ہے، 3 مرتبہ سب تھو کر دینا ہے بس۔ وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا، اور فوری طور پہ 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جُنُبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ، اور جس جانب بھی وہ لیٹا ہوا ہے اس سے کروٹ بدل لے، سیدھی جانب ہے تو الٹی جانب ہو جائے، الٹی جانب ہے تو سیدھی جانب ہو جائے۔ دوسرا ہے، دیکھیے، 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، جو ابھی اس میں آ گیا حدیث کے اندر، اور تیسرا پہلو بدل لینا، ابھی جو حدیث میں آ گیا۔ دلیل کے طور پہ میں حدیث پہلے ذکر کر دیا، اب نمبر ذکر کر رہا ہوں۔ نمبر 4 ہے، دیکھیے، اللہ سے اس خواب کی اچھائی مانگنا اور اس کی برائی سے پناہ چاہنا۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الرؤیا الصالحۃ، الرؤیا الصالحۃ من اللہ، کہ جو اچھا خواب ہوتا ہے وہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، اور جو برا خواب ہوتا ہے من الشیطان، شیطان کی جانب سے ہوتا ہے۔ اب جب کوئی بندہ اچھا خواب دیکھے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اچھے خواب کے اندر آ گئی یہ بات، اور جب کوئی بندہ برا خواب دیکھے تو چاہیے کہ وہ 3 مرتبہ تھتکار دے بائیں جانب، اور پھر اللہ سے پناہ مانگے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ ایسا کرے گا فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ، تو وہ برا خواب اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ نمبر 5، دیکھیے، 2 رکعت نماز پڑھ لینا۔ اچھا خواب اگر آپ دیکھیں تو 2 رکعت نماز پڑھ لینا، اگر برا خواب بھی دیکھے تو 2 رکعت نماز پڑھنا۔ اچھے خواب کے اندر میں ذکر کر رہا تھا 2 رکعت نماز پڑھنے شکرانے کے طور پہ، اور جب برا خواب دیکھے تو اللہ سے پناہ مانگنے کے لیے اور صلاۃ التوبہ کے طور پہ یا اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے 2 رکعت نفل نماز پڑھ لینا چاہیے۔ نمبر 6، کسی کے سامنے اسے بیان نہ کرنا۔ کیا لاجک ہے بھائی؟ اس وجہ سے کہ بھائی آپ کو برا خواب پڑا، اب لازمی طور پہ جو اس کی تعبیر بیان کرے گا اس کا اثر پڑے گا، تو برے خواب کی تعبیر اچھی تو کوئی بیان نہیں کریں گے، اس کی تعبیر بھی بری ہی ہوگی۔ جب آپ برے خواب پڑھتے ہی آپ فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیے اور پھر 2 رکعت نماز بھی پڑھ لی اور اللہ سے پناہ بھی مانگ لیے، تو پھر آپ کے برے خواب کا کوئی اثر نہیں رہا نا، کیونکہ اللہ کے نبی صاف طور پہ فرما دیے فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ، وہ خواب اس کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ جب نقصان نہیں پہنچائے گا تو پھر اس کی تعبیر کیوں لیں گے آپ کسی کے سامنے بیان کر کے؟ اس کو وہیں پر چھوڑ دینا۔ میں یہ ان خواتین کو خاص طور پہ بول رہا ہوں، یا ان بچیوں کو جو ہمارے گروپوں میں ہمیشہ سوالات کرتے رہتے ہیں، میرے کو خواب میں سانپ نظر آیا، میرے کو خواب میں بچھو نظر آیا، میرے کو خواب میں گڑھے میں گر رہی تھی، میرے کو خواب میں ایسا بری چیز نظر آئی، تو میں بول رہا ہوں کہ بھائی آپ فوری طور پہ پیارے نبی، میں کیا بول رہا ہوں، پیارے نبی صاف طور پہ فرما دیے کہ بھائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، 3 مرتبہ الٹی جانب، جس کو بائیں جانب بولتے، تھتکار دیجئے، یعنی تھو کر دیجئے، اس کے بعد پھر اگر موقع ملا تو 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے، ختم۔ اب اس خواب کا آپ کو ذرہ برابر نقصان نہیں ہوگا، سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا، لیکن آپ خالی پوچھ کے سامنے والے کو مجبور کر رہے تعبیر بتانے پہ، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔